السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ یہ جو آپ بلی کے بچے دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس 4 ہے۔ 2021 میں یہ میرے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ پہلے تو ایسا لگتا تھا بس تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے ان کو ہم چھوڑ دیں گے، اتنی ساری بلیاں گھر میں کیسے رہیں گی، نہیں ہمیں نہیں رکھنا ہے ان کو، چھوڑو بس 2 منتھ کے ہو جائیں ان کو چھوڑ کر آئیں گے، لیکن پتہ ہی نہیں چلا وقت کے ساتھ ساتھ کب اس سے اتنا پیار ہو گیا۔ یہ جو اس میں آپ بڑی والی بلی دیکھ رہی ہیں یہ ان کی ماں ہے۔ یہ ہماری بلڈنگ میں آیا کرتی تھی اور ہمارے گھر میں بھی آیا کرتی تھی، ہم اسے کھانا وغیرہ کھلاتے تھے اور اس نے پھر ہمارے ہی گھر میں بچے دے دیے تھے اور یہ 4 بچے اس نے دیے تھے۔ تو ہم نے سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے اور انہیں ہم چھوڑ دیں گے، اور بس ان کے ساتھ بہت سی یادیں ہم نے اکٹھا کر لی تھی، بہت ان کا کھیلنا اور مستیاں، اتنا کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان سے اتنا دل لگ جائے گا۔ ہم لوگ ان کا بہت خیال رکھتے تھے کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے، ہمیں بہت ڈر لگتا تھا کہ بس کچھ ہو نہ جائے ان کو، بس ٹھیک سے رکھیں، اور اپنی ماں سے بھی بہت زیادہ اٹیچ تھے کیونکہ ان لوگوں نے آنکھیں کھولتے ہی ہمیں دیکھا تھا، اپنی ماں کو دیکھا تھا، اور ایک چھوٹا سا ایک ان کی اپنی ہی دنیا تھی بہت اچھی۔ ہمیں ان سے بہت زیادہ پیار ہونے لگ گیا، ہمیں انہیں زبردستی بیڈ کے نیچے سارے رہتے تھے، ہم زبردستی ان کو بیڈ کے نیچے سے نکالتے اور اوپر لے کر آتے اور کھیلتے، کیونکہ ہمیں جیسے کہ اس کے گھر کے لیے ہمیں کوئی کھلونا مل گیا تھا، اور میرے لیے شاید یہ میرے بچے تھے۔ میں ہر جگہ یہی کہتی تھی کہ یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے بچے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سی یادیں ہم نے جوڑ لی تھی، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے بہت ہی دل سے ان کے سے ہر ایک یاد ان کی جوڑ لی تھی، اور یہ بہت زیادہ ہم سے اٹیچڈ ہو گئی، تو یہ بھی ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا ان کو ہم چھوڑیں گے۔ ایک وقت آیا جب یہ 2.5 مہینے کے ہو گئے تھے تو ہم نے سوچا کہ انہیں اب چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ گھر بھی چھوٹا پڑتا تھا، نہیں ہم نہیں رکھ سکتے۔ میں نے انہیں اس کی جو یہ بڑی بلی تھی اسی کے ساتھ میں نے انہیں مارکیٹ میں رکھ کر آ گئی تھی۔ جب مارکیٹ میں رکھ کر آئی تو اس ٹائم مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا، اور جو ان کا ایک کارٹن میں نے ڈال کر انہیں رکھا تھا تو مجھے یہی تھا کہ بس اس کے اندر رہیں گے، ان کی ماں بھی ان کے پاس رہے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ جب میں دوپہر میں 2:30 بجے انہیں چھوڑ کر آئی تھی اور ان کے کارٹن میں کھانا بھی ڈال کر آئی تھی، اور میں نے مرغی والے کو بھی بول دیا تھا کہ بھائی آپ بھی مطلب ان کو کھانا وغیرہ دے دینا، اور دوپہر سے جب مغرب کا ٹائم ہوا 6:30 بجے میں ہم سب بہت رو رہے تھے، کیونکہ ہم نے انہیں چھوڑ تو دیا تھا لیکن بس بہت زیادہ ان کی یاد آ رہی تھی، ہم خود کو منا نہیں پا رہے تھے، گھر میں بالکل سناٹا سا ہو گیا تھا۔ پھر 6:30 بجے کے ٹائم میرے ہسبینڈ گئے پھر سے دیکھنے کے لیے کہ یہ ہیں یا کہیں چلے گئے، کیا ہوا، تو میرے ہسبینڈ نے کارٹن کے اوپر صرف ہلکی سی لات مار کے چیک کیا کہ اندر کوئی ہے کہ نہیں، لیکن انہیں مطلب کوئی رسپانس نہیں ملا، تو ان کو لگا کہ یہ نہیں ہے، تو ہمیں یہی تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہوں گے، بچپن سے گھر میں رہیں، کھانا پینا ہر چیز ان کو گھر میں ملی، اب پتہ نہیں کیا کھائیں گی، کیا کریں گی، کیسے رہیں گے، بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ پھر ایسے ہی بس روتے روتے ایسے کرتے کرتے 10 بج گئے۔ پھر میرے ہسبینڈ کو بھی دل نہیں مان رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے گھر کے ہر فرد کے ساتھ ان کے ایک الگ ہی اٹیچمنٹ تھی، تو پھر میرے ہسبینڈ اگین گئے اور دیکھنے کے لیے، وہاں پہ انہوں نے کارٹن اوپن کیا تو جب وہ شاکڈ رہ گئے کہ چاروں بچے ان کو دیکھ رہے تھے، چاروں ان کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی جو یہ ماں تھی یہ نہیں تھی، تو ہسبینڈ نے مجھے کال کری اور کہا کہ یار ان کو دیکھ لو، یہ نہیں بچیں گے، مطلب ان کی ماں بھی نہیں ہے اور یہ اکیلے ہیں، اس کے باہر کتے وغیرہ بھی گھوم رہے ہیں، بڑی بڑی بلیاں بھی ہیں، پلیز ہم ان کو گھر پہ رکھ لیتے ہیں، جو ان کا نصیب ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا، اور اس ٹائم میں خود بھی بہت ایموشنل تھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب لے آئیں گھر پہ۔ ایک بھی بچہ ہمارے پاس سے نہیں گیا تھا، سارے کے سارے وہیں پہ ہی تھے، ہاں ان کی ماں چلی گئی تھی اور وہ بھی شاید ڈر کی وجہ سے چلی گئی تھی، اور یہ چاروں چھوٹے چھوٹے سے ہمارے گھر میں پھر سے آ گئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک چھوٹے چھوٹے کلپس جمع کرنا، بس ایک الگ ہی ان کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہو گئی تھی۔ پھر یہ گھر میں رہنے لگے، وقت ایسا گزرتا گیا، ہمیں یہ تھا کہ اچھا کچھ بڑے ہو جائیں گے پھر ہم انہیں چھوڑ دیں گے، چھوڑو اب ابھی بہت چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ ایسے کرتے کرتے پورا 1 سال گزر گیا، اور ان سے ہمیں اور زیادہ محبت ہونے لگی، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارا جو اس میں ایک ہے ہماری جانو، وہ گر گئی تھی تو
یہ ہو گیا کہ وہ 5th فلور سے گری اور اسے بچانے کے چکر میں بھی 2nd فلور سے جمپ لگا لی تھی اور خود بھی تھوڑا سا تکلیف میں تھی. خیر لیکن جب یہ گری تو ہمیں بہت زیادہ، ہم بہت ڈر گئے تھے کہ بس یہ گئی، اور وہاں جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا. اور جب میں گری تو بس سب مجھ میں لگ گئے تھے اور سب کو بس یہ تھا کہ شاید اب بلی نہیں ہے. پر میں نے کہا کہ نہیں، مجھے میری جانو چاہیے. اچھا یہ جو آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہمارا شیرو ہے. یہ ہمارا اس سے بھی پہلے والا بلا ہے. جو یہ بلی ہے اس کے بچے ہیں، اس سے بھی پہلے والا بلا ہے. اس کی ویڈیو ایک بس یاد کے طور پہ اٹیچ کی ہے. اچھا پھر ہم جگائے اوپر دیکھنے کے لیے، تو پھر ایک آنٹی نے کھڑکی میں سے آواز دی کہ کیا بلی کا بچہ ڈھونڈ رہے ہو؟ تو میرے ہسبینڈ نے کہا ہاں. تو بولا میرے گھر میں، اور میرے ہسبینڈ جا کے انہیں لے کر آ گئے. پھر ہمیں یہ تھا کہ نہیں بہت رسک ہو گیا ہے، نہیں ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے. تو ہم نے کہا چھوڑ تو خیر اب نہیں سکتے کیونکہ ان کو گھر میں کھانا کھانے کی عادت تھی اور گھر میں رہنے کی تھی. تو ہم نے کہا کہ نہیں، میری ایک فرینڈ تھی، ہم نے اس کو دے دی ہے کچھ دن کے لیے. ہم نے کہا کہ اگر وہاں پہ رہ جائیں گے، وہ کیٹس وغیرہ رکھتی تھی. تو ہم جب میں ان کے گھر پہ ان کو رکھ دے کر آ گئی تھی نا، تو یہ کافی شور کر رہے تھے کہ نہیں بہت جیسے کہ بہت زیادہ شور کر رہے تھے. میں نے کہا کہ بس تھوڑے ٹائم میں سیٹ ہو جائیں گے. پھر رات کو میں نے اس کو کال کری، میں نے کہا کہ اچھا یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں نا، یہ میرے پاس تھا تو یہ کسی نے مجھے کسٹمائز بنا کے گفٹ کیا تھا. تو میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ کسی کو دے دو نا. تو بس جب انہوں نے بولا کہ کسی کو دے دو، تو ان لوگوں نے اس گھر کا یہ حشر کیا تھا، پورا توڑ دیا تھا. خیر پھر میں اپنی دوست کو دے کر آئی تھی، اور رات کو جب کال کی تو اس نے کہا کہ یہ تو کچھ کھا ہی نہیں رہے. خیر اس نے زبردستی کیٹ فوڈ وغیرہ کھلایا. پھر نیکسٹ ڈے ایسا ہوا کہ میں صبح میں، میری اس ٹائم پہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، میں صبح میں گئی ان کے پاس. تو میری دوست نے بتایا کہ یہ صوفے کے نیچے تھے اور جب سے آپ اسے چھوڑ کے گئی ہو یہ لوگ نیچے ہی تھے. اور جیسے کہ میں جا کے بیٹھی ہوں تو دونوں آ کے میری گود میں بیٹھ گئے. تو میں گھر پر آئی، فیملی میں بات کی، ہسبینڈ سے بات کی. میں نے کہا یہ نہیں رہ سکتے ہمارے بنا. تو ہسبینڈ نے کہا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں. میں نے کہا ایک دن اور رکتے ہیں. بس اسی دن شام تک مجھے میری دوست بس بتاتی تھی یہ کھانا نہیں کھا رہے، اور اگر یہ کھانا نہیں کھائیں گے، انہیں کچھ ہو جائے گا تو ہمیں بہت زیادہ مطلب برا لگے گا، ہمارے گھر میں بلی کے بچوں کو کچھ ہو گیا. تو مجھے بھی ایسا فیل ہوا کہ نہیں انہیں کچھ ہونا نہیں چاہیے. بس پھر گئی میں ان کو واپس لے کر آ گئی، اور گھر میں آنے کے بعد یہ بالکل نارمل ہو گئے. اچھا یہ جو ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ میرا شیرو ہے. اس کا نام بھی ہم نے شیرو رکھا ہے. یہ تھوڑا سا مطلب یہ بلا ہے تو بہت زیادہ بہت مطلب مجھے اس سے زیادہ ایک ہے. میری بلیاں چاروں مجھے بہت زیادہ پیاری ہیں اور میں بہت زیادہ ان سے پیار کرتی ہوں. لیکن وہ ہمارا تھوڑا سا زیادہ لاڈلا ہے، یا تو بس اس کی حرکتیں ایسی ہیں. اور یہ ہماری ببلی ہے، یہ ہماری ببلی بہت غصے والی ہے. غصہ تو بس اس کو بہت ہے، بس اس کو موقع ملنا چاہیے مارنے کے لیے کسی کو بھی. اور وہ لیکن ہے بہت پیاری، سب سے خوبصورت ہے ہماری ببلی. یہ ہماری بہت ہی لاڈلی ہے. بس اور یہ، اور جو ہمارا ایک چیکو ہے سب سے چھوٹا والا، اس سے اس کی اور اس کی بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں، جب اگر میں کسی ایک سے پیار کر رہا ہوں تو دوسرا فوراً جیلس ہو جاتا ہے. بس ان کے ساتھ ایک بہت خوبصورت زندگی گزر رہی ہے. آج 27 مئی کو یہ پورے 2 سال کے ہو چکے ہیں، اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اتنا وقت گزر گیا اور کب اتنے چھوٹے سے اتنے بڑے ہو گئے. یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ 2 سال ہو گئے، اور 2 سال سے ہمارے پاس تھے. اور یہ جو ہمارا شیرو ہے نا، اس کو لیس وغیرہ بہت پسند ہے. یہ لیس لور ہے، اس کو گرین لیس اور چٹوس پاپڑ، وہ بس اسنیکس اس کو بہت پسند ہے. اور دیکھیں جب بھی ہم کوئی لیس کھا رہے ہوں گے تو یہ فوراً آ جائے گا، کیونکہ اس کو لیس پسند ہے. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لیس کھا کے رکھ دیں گے نا تو یہ اٹھا کے فوراً بھاگ جاتا ہے. مطلب ہم لیس اوپن کر کے رکھ بھی نہیں سکتے، لیس کیا کوئی بھی چیز ہو. یہ دیکھیں بس اس کو بھاگنا ہوتا ہے، جبکہ یہ کھائے گا نہیں. ریڈ والے تو ویسے بھی یہ نہیں کھاتا، لیکن دیکھیں اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ بس یہ کھا رہے ہیں تو یہ مجھے دے دیں. خیر ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزر رہا ہے. اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ بلیاں اچھی نہیں ہوتی، بلیاں بہت اچھی ہوتی ہیں. بس ایک الگ ان سے محبت ہوتی ہے، اور جو ان کو رکھتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے. اگر یہ ہماری کڈس جرنی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.